19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 16 کے حوالے سے کل کے سبق میں اللہ کی توفیق سے بات ہو رہی تھی۔ اس آیت کریمہ میں متعدد باتیں موجود ہیں۔ آیت شریفہ کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے، اس کے بعد کل کے سبق میں جہاں تک بات پہنچی تھی اس سے آگے اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی اور ہمیں ہر چیز دی گئی۔ یقیناً وہی واضح فضل ہے۔ آخر میں کل کے سبق کے آخر میں بات اوتینا کے بارے میں ہو رہی تھی کہ جو ملا ہے وہ حاصل نہیں کیا، دیے گئے، یعنی اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد آج کے سبق سے شروع ہونے والی بات من کل شیء، ہر چیز سے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا سلیمان علیہ السلام کے پاس سبا کی ملکہ کا عرش تھا؟ نہیں۔ کتنی چیزیں جو ان کے پاس نہیں تھی، تو پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمیں ہر چیز سے دیا گیا۔ حضرات محدثین نے اس کے ایک سے زیادہ جوابات دیے، اور میرے گمان کے مطابق ان میں سے ہر جواب کافی اور شافی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک جواب یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہر چیز دی گئی جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ علم ہے، حکمت ہے، رب العالمین کی شریعت ہے، مال و دولت، ساز و سامان ہے، اور چیزوں کا ہمارے لیے مسخر کیا جانا ہے۔ تو اپنی ضرورت کی اللہ نے ہمیں ہر چیز دی۔ عام طور پر کسی کو کوئی کچھ دینا چاہے اور وہ نہ لینا چاہے تو کیا کہتے ہیں، میرے پاس اللہ کا فضل ہر چیز، تو ہر چیز ہے اس کے پاس۔ وہ رہ رہا ہے 25-40 کے گھر میں، اس کے پاس 2 کنال کا پلاٹ ہے، اس کے پاس ہوائی جہاز ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا فضل ہر چیز موجود ہے، اور وہ چیزیں جو میرے سوچ سمجھ کے مطابق ہماری ضرورت کی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں بک رہا۔ تو یہاں مراد ہر وہ چیز جس کی ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے ہم کو عطا کر دیا۔ دوسرا جواب وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر چیز، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں چیزیں ہم دیے گئے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے ہمارے پاس اللہ کی ہر نعمت۔ اور یہ طریقہ قرآن و سنت میں اور روزمرہ کی گفتگو میں موجود ہے۔ آئیے میرے ساتھ قرآن کریم کے 2 مقامات ان کو دیکھ لیتے ہیں، شاید اس سے بات مزید کھل کے میرے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ 25واں پارہ 26واں پارہ صفحہ غالباً آپ کے پاس 506
عادیوں پر اللہ پاک نے عذاب کا ذکر کیا. آیت شریفہ مل گئی ہیں. آیت شریفہ 25 دیکھیے. تدمر کل شیء بامر ربها. وہ آندھی جو ان پر آئی عادیوں پر اللہ کے عذاب کی شکل میں، وہ تباہ و برباد کرتی ہے ہر اس چیز کو. وہ تباہ و برباد کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے. تو کیا لفظ اللہ پاک نے بیان کیا تباہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں؟ ہر چیز کو. اب اس کے بعد دیکھیے خود اللہ کریم نے کیا فرمایا. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. تو وہ ہو گئے اس طرح کہ ان کی رہائش گاہوں کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا جاتا. بات واضح ہو رہی ہے. پہلے کیا تھا؟ ہر چیز تباہ و برباد. اب یہ جو رہائش گاہیں دیکھی جاتی تھی یہ تباہ و برباد ہوئی ہیں ٹھیک ٹھاک. بات واضح ڈاکٹر صاحب. اور بیان کرنے والے کون ہے؟ خود اللہ. تو اللہ کے بیان میں کوئی جھول ہو سکتی ہے؟ کوئی کوتاہی، کوئی نسیان، کوئی سہو 100%. اور اگر اس سے اوپر کی بھی گنجائش ہے اتنے فیصد چاہیے. شک و شبے والی یا غلطی والی تو وہاں کہانی کوئی نہیں. تو یہاں مراد کیا ہے؟ ہلاک ہونے والی، تباہ ہونے والی چیزوں کی بہت زیادہ تعداد کو واضح کرنے کے لیے یہ لفظ بولا گیا. سمجھا گیا انشاءاللہ. آئیے ایک اور آیت کریمہ میرے ساتھ دیکھ لیجیے. سورہ النمل جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آیت شریفہ 23 دیکھیے. صفحہ غالباً آپ کے پاس 380 ہے. جی جی. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء. یقیناً یہ ہدہد کا بیان ہے. رپورٹ پیش کر رہا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب طلبی کے باوجود، حاضر ہونے کی کال کے باوجود حاصل نہ ہوا، اور سلیمان علیہ السلام نے نوٹ کر لیا کہ ہدہد غائب ہے تو عزم کا اظہار کیا کہ جب آئے گا اگر معقول عذر غیر حاضری کا نہ ہوا تو یقیناً میں دوں گا اسے عذاب بہت سخت. یقیناً میں اسے بہت سخت عذاب دوں گا. اب وہ کیا کہتا ہے؟ ہدہد رپورٹ پیش کرتا ہے سبا کی ملکہ کی سلطنت کی جو اس نے دیکھا اور جو بیان کر سکتا تھا. تو کیا کہا دیکھیے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. اور وہ دی گئی کون؟ سبا کی ملکہ. ہر چیز. کیا اس کے پاس ہر چیز تھی؟ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے آمد کے لیے جہاں اس کو داخل کیا شیشے کا فرش بچھوایا. تو جب وہاں آئی تو اس کے لیے نئی چیز تھی. اس نے اپنی شلوار کو اپنی پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا. تو کیا اس قسم کا محل اس کے پاس تھا؟ یہ بطور مثال بات کرو. باقی سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا کچھ تھا جس کا اس کے پاس نام و نشان. تو یہ ایک مثال جو قرآن پاک میں ہے. اگر وہ محل اس کے پاس ہوتا تو پانی سمجھنے میں غلطی کا امکان تھا. اسے پہلی دفعہ دیکھا. پھر جو اس حدود کا بیان ہے غلط ہے یہ ٹھیک ہے.
مقصد یہ ہے کہ جو عام طور پر بادشاہ کے پاس ہوتا ہے اس قسم کی ساری چیزیں بات واضح ہوگی. آئیے اپنے سبق کی طرف. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم دیے گے ہر چیز سے. مراد یہ ہے جو پہلے ذکر کر چکے کہ بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں، احسانات، برکات ہمارے پاس. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً واضح فضل ہے. تو فضل اپنی طرف سے ہوتا ہے یا رسول رب کی طرف سے؟ مقصد یہ ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہماری کاریگری نہیں، یہ اللہ مالک کی طرف سے مہربانی، عنایت اور نوازش. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. الفاظ شریفہ کے معنی اور اکٹھے کیے گئے. سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں سے، سو ان کو الگ الگ گروہ میں تقسیم کیا جاتا تھا. فَهُمْ يُوزَعُونَ، سو انہیں تقسیم کیا جاتا تھا. بابحر ترجمہ. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع کیے گئے جنوں، انسانوں اور پرندوں سے، سو ان کو تقسیم کیا جاتا تھا. اس آیت کریمہ کے حوالے سے کتنی باتیں اللہ ہی جانے. ان میں سے ایک بات، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ان کا اقتدار صرف انسانوں پر نہ تھا بلکہ جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی ان کا اقتدار تھا. اور جب پرندوں پر بھی ہے تو جو حیوانات ہیں ان پر بھی ان کے اقتدار ہوگا کہ نہیں؟ سب چیزوں پر اللہ پاک نے ان کو اقتدار، قوت اور سلطنت عطا فرمائی. فَهُمْ يُوزَعُونَ، سو ان کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک اور بات، سلیمان علیہ السلام کے دار اختیار میں جو سلطنت تھی اس میں نظام تھا، منظم، مرتب، باضابطہ تھا. کباڑ خانہ نہ تھا. پتہ ہی نہیں اتنے زیادہ لشکر انسانوں، جنوں اور ان چیزوں کے، تو ان کا سنبھالنا، تنظیم کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ 5-6 بچے گھر میں نہیں سنبھالے تھے. رات کو جب آدمی گھر جائے تو بیوی کیا کہتی ہے؟ انہوں نے میری جان کھا ماری ہے، اب اپنا باہر مزے سے پھرتے ہیں. ایسے ہی ہے گھروں میں، جہاں ان کی سنی جاتی ہے اور جہاں بابا ماشاء اللہ وہاں چلی کہہ تو نہیں سکتی، لیکن خیال تو یہ. تو سلیمان علیہ السلام ان کا اللہ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس میں اللہ بہتر جانے جو سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں باقاعدہ ایک نظام تھا، کلاسیفیکیشن تھی. تقسیم کہاں ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں کہ ہے کہ ادھر تقسیم خاک کرے گا. تو وہاں نظام منظم، مرتب طریقے سے کام تھا. اور اس کی ایک اور اسی ان کے واقعہ میں حدود غائب ہوا تو انہوں نے اس کی غیر حاضری کا نوٹس لیا کہ نہ لیا؟ اگر تنظیم نہ ہو
اتنے لشکروں میں ایک ہدہد کا غائب ہونا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا مالکان کو یا استاذ کو یا مربی کو لیڈر کو کون حاضر ہے کون غائب۔ اگر آدمی غافل ہو 100 بندہ ہو تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کون آیا کون نہیں آیا، لیکن ان کے ہم معاملہ منظم مرتب۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ اتوا آئے واد، حتیٰ اذا اتوا واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے چونٹیوں کی وادی کے پاس۔ قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو۔ مسکن رہائش گاہ، جہاں چیز کوئی رہتی ہے، جمع مساکن ریزیڈنسز، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحتمنکم، نہ کچل دے، یحتمن کچلنا، لا یحتمنکم، تمہیں نہ کچل دے سلیمان اور اس کا لشکر علیہ السلام، وہم لا یشعرون، اور وہ جانتے نہ ہوں، بے خبری میں۔ آیت شریفہ کا بامحاورہ ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ آئے چونٹیوں کی وادی کے پاس، ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ اس آیت کریمہ سے کیا کیا معلوم ہوتا ہے اللہ پاک کی جان۔ آئیے بقیہ 2 منٹ میں جو عرض کیا جا سکے توفیق الہی سے وہ سنتے ہیں۔ پہلی بات، وادی النمل، چونٹیوں کی وادی میں جو لوگ اس بارے میں تحقیقات کرتے ہیں چونٹی کے بارے میں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ چونٹیاں بڑی منظم مرتب اکٹھے اجتماعی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جی کالونی بنی ہوئی ہے، تو باقاعدہ یہ تو وادی النمل قرآن پاک نے اس کا مقصود اس کا خاص ٹھکانہ تھا، ادھر ادھر آوارہ نہیں، وہ جگہ جہاں واقعتاً چونٹیوں کی کالونی تھی۔ تو کیا ہوا، ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری بات، چونٹی کی فکر اور عام انسانوں کی فکر، ابھی آپ فیصلہ دیں گے کہ کس کی فکر شاندار ہے اور کس کی ردی ہے۔ اس چونٹی کو فکر کس کی ہے؟ اپنی قوم کی۔ اور ہم انسان، ہمیں فکر کس کی ہے؟ اگر بات یہاں تک ہو تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں فکر ہے دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کرنا ہے۔ میں اپنے ذہن میں سمجھتا ہوں آج کی تہذیب اے سی کی تہذیب ہے۔ وہ اے سی جن کا اگزاسٹ باہر ہوتا ہے، وہ کس کا فائدہ اور کس کا نقصان کرتے ہیں؟ ایک یہ ہے اپنا فائدہ کرے اور دوسروں کی فکر کرے، نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو اپنا فائدہ کرے، دوسرے کی فکر نہ کرے، لیکن جدید تہذیب وہ کیا ہے؟ یہ ایگزاسٹ کہتے ہیں اکثر اس کو، ایگزاسٹ والا اے سی ہے، دوسروں کا کھانا خراب کر دو
تو نارمل ٹیمپریچر میں بھی نہیں رہ سکتا جو قدرتی ہے، اور دوسروں کو کیا دے رہا ہے؟ یعنی بجائے اس کے اپنی تھوڑی سی کنویں کو ان تک منتقل کر، کیا منتقل کر رہا ہے؟ یہ ہے جدید تہذیب جس کے نعرے لگاتے ہیں، اور کیوں ڈاکٹر صاحب، اور جس کی طرف بڑے زور شور سے انسانیت کے حقوق کی پسبانی کے جھوٹے نعرے سے اپنا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کی ہمدردی۔ فضا کی کوئن کھینچ لو اور اپنی گندگی انہیں سونپ۔ چونٹی ایسے تھی، اس کو خبر ہوئی کہ سیدنا سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، تو کیا کیا؟ خود بھاگ گئی، مجھے کیا کسی کی پرواہ، بھاگی گئی، ان کا فکر۔ وقت ہو چکا، اسی مقام سے انشاءاللہ الرحمن آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا۔